وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على رسوله الكريم حبيب الله العالمين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس ومن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ایک اور صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. گفتگو مربوط ہے کل کی گفتگو سے. ارشاد اقدس الہی ہے سورہ ابراہیم میں کہ اے رسول آپ یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب ابراہیم نے یہ کہا. اسے عرض کر چکا ہوں کہ وہ اس میں کائنات چھپی ہوئی ہے. اس لفظ میں یہ دو حرف ہیں بلکہ الف اور دال اذ جو اس کو کہا جاتا ہے کہ یاد کیجئے. میں آپ سے کل کی مجلس کے لیے اسی وقت کہہ سکتا ہوں کہ یاد کیجئے کہ جب مجھے معلوم ہو کہ کل آپ موجود تھے. سبحان اللہ. بے شک اگر آپ مجلس میں موجود ہی نہیں تھے تو میں آپ سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یاد کیجئے کل. اس کا مطلب ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنے حبیب کے لیے یہ مقام قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ جب ہم کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو مصطفیٰ سے اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ یاد کیجیے. کیا کہنے بر حبیب خدا ختم الانبیاء صلوات. صلی علی محمد وآل محمد. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے حبیب سے کہہ رہے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ. یہ یاد کیجئے کہ جب ابراہیم نے یہ کہا کہ رب اجعل هذا البلد آمنا. اس مقام کو امن کا مقام بناتے تو ہم نے عرض کیا کہ یہ دعا ابراہیمی قبول ہوئی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، اس شہر مقدس کی قسم، اس امن والے شہر کی قسم. یہ دعا قبول ہوئی. دوسری دعا یہ کی کہ پروردگار تو میری اولاد کو بت پرستی سے بچا. تو یہ دعا بھی یقیناً قبول ہوئی. لیکن ہم نے یہ دیکھا تاریخ میں کہ پورا عرب بت پرستی میں مبتلا تھا اور سب اپنے آپ کو اولاد ابراہیم سے کہتے تھے. اب آپ غور کیجئے گا کہ اس آیت کو آپ جوڑ سکیں اس آیت سے کہ جو اللہ عز و جل نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام مکمل امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، ہم نے آپ کو انسانوں کا امام بنایا. قال ومن ذریتی، کیا میری نسل میں بھی کوئی امام ہے؟ قال لا ینال عہد الظالمین. امام تو ہے لیکن ظالمین تک، آپ کی نسل میں جو ظالم ہوں گے ان تک میرا عہدہ نہیں پہنچے گا. یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سمجھایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں عادل بھی ہوں گے، ظالم بھی ہوں گے. جو ظالم ہوں گے ان تک عہدہ امامت نہیں پہنچے گا. یعنی جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی نا کہ پروردگار میری نسل کو بت پرستی سے بچا لے، یعنی ابراہیم کی نسل میں جہاں امامت جائے گی وہاں بت پرستی نہیں ہوگی.
اس لیے کہ ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں جہاں امامت جائے گی وہاں بت پرستی نہیں ہوگی، اور جہاں ظلم ہوگا وہاں بت پرستی ہوگی۔ اس خاطر ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں کس اولاد تک امامت پہنچی، اور وہ ایک خانوادہ تھا کہ جہاں پر بت پرستی نہیں تھی۔ لہذا امامت کے لیے بہت آسان اس بات کو سمجھنا کہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کس کے ہاں تاریخ میں کبھی بھی بت پرستی نہیں رہی، وہ بنی ہاشم کا خانوادہ تھا۔ یہاں تک تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو کل کی گفتگو سے مربوط کر لیا ہے۔ اب غور کیجئے گا کہ یہ اتنا زیادہ اہم ہے معاملہ کہ اس کا معاملہ فقط دنیا کے ہمارے معاملات سے نہیں ہے، بلکہ اللہ عز و جل نے فرمایا سورہ اسراء میں کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہم بلائیں گے بھی قیامت میں ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ۔ یعنی امامت کا تعلق فقط آپ کی دنیا تک نہیں محدود ہے، اس کا تعلق آپ کی آخرت سے ہے، اس لیے اتنا زیادہ اہم ہے کہ اس پہ بات کی جائے۔ لیکن اس آیت کی جو تمہید اللہ نے بنائی ہے سورہ اسراء میں، اس آیت سے پہلے کی جو آیت ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو کرامت عطا کی ہے۔ تو کرامت کا مطلب یہاں پر ہے ڈگنیٹی، آنر، ہم نے عطا کیا آدم کی اولاد کو، یعنی جو اپنے آپ کو آدم کی اولاد، جسے ہم عام سادہ لفظوں میں کہتے ہیں، جو انسان کا بچہ ہے، اسے اس کرامت کو باقی رکھنا چاہیے، اس ڈگنیٹی کو جو اللہ نے اسے عطا کی ہے اسے باقی رکھنا چاہیے۔ یہ جو ڈگنیٹی ہے یہ خلقت میں بھی ہے، تمام مخلوقات سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو الگ خلق کیا، حیوانوں کو ہاریزونٹل خلق کیا، انسان کو ورٹیکل خلق کیا۔ جب وہ کھانا کھاتا ہے تو اسے اپنا سر نہیں جھکانا پڑتا، بلکہ کھانا خود اس کے دہن تک پہنچتا ہے۔ یہ خلقت کی ایک کرامت ہے، یہ سارے انسانوں کے پاس ہے۔ اس لیے یہاں بنی آدم کا ذکر کیا، مسلمانوں کو نہیں کرامت عطا کی، یہاں مومنوں کو کرامت خالی نہیں عطا کی، بنی آدم کو کرامت عطا کی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک عزت اور حیثیت عطا کی۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے پاکیزہ رزق عطا کیا۔ تو یہ جو پاکیزہ رزق اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ بات سمجھائی کہ یہ کرامت اس وقت باقی رہے گی جب تم رزق پاکیزہ رکھو گے۔ جہاں رزق حرام ہو گیا تو وہاں انسان اور حیوان میں فرق ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ حیوان یہ تمیز نہیں رکھتا کہ وہ پاک کھا رہا ہے یا نجس کھا رہا ہے، حلال کھا رہا ہے یا حرام کھا رہا ہے۔ آپ کسی پونڈ پہ یہاں چلے جائیے جہاں بہت ساری ڈکس ہوں، تو وہاں پر آپ کو فیڈ کیجیے، تو 20-25 ڈکس ایک ساتھ اس پہ ٹوٹ پڑیں گی۔ ان میں سے کوئی یہ نہیں سوچتا کہ کون کب سے بھوکا ہے، کس کا حق ہے، مجھے اپنا حصہ کسے پہنچانا ہے، جس کے ہاتھ میں جو آیا اس نے لے لیا۔ تو اگر انسان بھی ویسا ہی ہے اور اسے سائل اور محروم کا خیال نہ رہے، جو قرآن میں لفظ استعمال ہوا میں وہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ سائل کے لیے بھی تمہارے مال میں حق ہے اور محروم کے لیے بھی تمہارے مال میں حق ہے، اگر اسے خیال نہ رہے تو پھر اس میں اور حیوان میں فرق نہیں رہا، وہ کرامت اپنی کھو گیا۔ پھر وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اللهم صل على محمد وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضیلا، اور ہم نے فضیلت عطا کی اس انسان کو اپنی کثیر مخلوقات پر۔ یہ کثیر مخلوقات کیوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، جبکہ ساری مخلوقات پر انسان کو فضیلت ہے، میں کبھی اور سناؤں گا آپ کی خدمت میں کہ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بنی آدم کو کرامت عطا کی اور اسے فضیلت بھی عطا کی۔ اس کے بعد کی متصل آیت ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، تو یاد رکھو کہ ہم قیامت میں ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے۔ یعنی اگر تم نے اس کرامت اور حیثیت اور عزت کو باقی رکھا تو پھر تم صحیح امام کے ساتھ آؤ گے، رزق کو پاک رکھا تو صحیح امام کی پیروی کرو گے، اس فضیلت کو تم اس وقت باقی رکھ سکو گے اور اس کو اس وقت تک مینٹین کر سکو گے کہ جب تم امام برحق کی پیروی کرو گے۔ لیکن یہاں پر ایک جو لفظ استعمال کیا کہ ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، اس کا مطلب یہ کہ کوئی بھی انسان بغیر امام کے نہیں ہے، چاہے وہ یہ کہہ رہا ہو کہ میں کسی امام کو نہیں مانتا، اس لیے کہ ہر انسان ورنہ کیسے امام کے ساتھ آئے گا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی دین کو نہیں مانتے، تو کسی بھی دین کو نہیں مانتے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی ایک دین ہے، بے دینی بھی ایک دین ہے۔ ہاں، دین کا مطلب ہے راستہ، روش۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ میں کسی دین کو نہیں مانتا، میں ایتھسٹ ہوں، ایتھسٹ کا مطلب ہے کہ وہ بھی ایک فکر ہے، ایک نظریہ ہے، اس کا بھی ایک دین ہے۔ اس طرح سے اگر کوئی کہے کہ میں کسی امام کو نہیں مانتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے نفس کو، اپنی خواہش کو اپنا امام بنایا ہوا ہے، اپنا رہبر۔ اور یہ تعجب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ کیا ہے رسول آپ نے دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے۔ تو جب خواہش کو اللہ بنا سکتے ہیں تو خواہش کو امام کو نہیں بنا سکتے۔
یعنی خواہش آ کے میں اس کی پیروی کر رہا ہوں. امام یعنی جس کی پیروی کی جائے, جس کو فالو کر لیا جائے. تو ہر انسان کا کوئی نہ کوئی امام ہے, ہر انسان کا کوئی نہ کوئی امام ہے. اور بالخصوص اگر ہم مسلمانوں کی اس فکر میں دیکھیں تو من مات ولم یعرف امام زمانی مات میتۃ جاہلیہ, جو اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے تو جاہلیت کی موت مرے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ جاہلیت کی موت مرے گا کا مطلب ہے کہ جاہلیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے قبل از اسلام, یعنی یہ کہ وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے ابھی توحید کو نہیں مانا, جو کہ امام کو نہیں مانا. کیوں؟ حدیث حضور ہے کہ فرمایا مولا علی علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ ولایتہ, بلکہ یوں فرمایا ولایت علی ابن ابی طالب ولایت اللہ. سبحان اللہ. حدیث سنیے گا پوری. وحبہ عبادت اللہ وطاعته فریضۃ اللہ واولیاؤہ اولیاء اللہ واعداؤہ اعداء اللہ وحربہ حرب اللہ وسلمہ سلم اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے. اس لیے کہ جب امام برحق کے ساتھ آپ تو ان کی ولایت ہے اللہ کی ولایت, ان کی محبت ہے اللہ کی عبادت, ان کی اطاعت ہے اللہ کا فریضہ, ان کے اولیاء ہیں اللہ کے اولیاء, ان کے اعداء ہیں اللہ کے اعداء, ان کی جنگ ہے اللہ کی جنگ, ان کی صلح ہے اللہ کی صلح. یہ بہت ابتدائے کائنات سے اللہ تعالیٰ نے اسٹیبلش کیا ہوا اس بات کو. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو بالکل ایسی بات ہے کہ جیسے گشیا لے کے پہلی دفعہ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے 6 مرتبہ آدم علیہ السلام اور شیطان کا قصہ خالی قصہ پڑھنے کے لیے نہیں بیان کیا ہوا. قرآن کہانیوں کی کتاب نہیں ہے, قرآن ہدایت کی کتاب ہے. تو جو قرآن ہدایت کی کتاب ہے اس میں آدم علیہ السلام کے قصے کو اتنا ریپیٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ جو زمین پر بھی واقعہ نہیں پیش آیا, آسمانوں پر پیش آیا ہے, اور وہ ہزاروں سال انسان کی خلقت سے پہلے کا پیش آیا ہوا واقعہ ہے. تو ضرورت کیا اس کو بار 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 دہرانے کی. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اسٹیبلش کیا کہ جو ہمارے خلیفۃ اللہ کو نہ مانے تو ہم اس کی عبادت کو پھر نہیں دیکھتے, ہم اسے راندہ درگاہ کر دیتے ہیں. ان علیک لعنتی الی یوم الدین. اللہ نے کہا ہے کہ میری مخصوص اسپیسیفک لعنت ہے, لعنتی, ہاں میری خاص الخاص لعنت ہے اس پر. جبکہ تقریباً اصول دین میں سے سب کو مانتا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ پروردگار تو نے مجھے خلق کیا ہے آنکھ سے, یعنی خالق مانتا ہے اللہ کو. 2 اصول دین نہیں مانتا وہ. ایک عدل کو نہیں مان رہا, کہہ رہا ہے کہ میں بہتر ہوں, یعنی اللہ تعالیٰ کو عادل نہیں مان رہا کہ کیوں مجھے جھکا رہا ہے. اور دوسرا امامت کو نہیں مانا, یعنی خلافت کو نہیں مانا. باقی یہ بھی مان لیا کہ پروردگار مجھے قیامت تک مہلت دے. تو قیامت تک مہلت کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کو مان رہا ہے. تو وہ مانتا ہے توحید کو بھی, یعنی اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتا وہ کسی کو. در حقیقت اس کا اپنا نفس شریک ہے, لیکن بت پرستی نہیں کرتا وہ, اور قیامت کو بھی مانتا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جو راستہ ہم نے بنایا ہوا ہے اس راستے سے نہیں آ رہے تم. کیا بات ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے شروع سے اسٹیبلش کیا کہ اگر اس راستے سے نہ ہو تو ہر ایک کے لیے جب کھلا راستہ چھوڑ دیا جائے تو پھر ہر ایک اپنی اپنی مرضی چلاتا رہے گا دین میں. اس خاطر ہے کہ امامت ایک اسٹریم رہے, یہاں سے آؤ, ادھر ادھر سے نہ ہو. اس لیے جب آج ہم کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ اس بات کو سمجھنا ہے ہمیں, ہم کیوں اس کو کہتے ہیں؟ اس لیے کہ میں یورپ میں بھی ایک جگہ پر تھا, تو ایک اہل سنت بھائی بیٹھے ہوئے تھے, کوشچن آنسر سیشن ہو رہا تھا. تو انہوں نے بڑے عقیدت مند ہیں اہل بیت علیہ السلام کے, تو انہوں نے کہا کہ ضرورت ہی کیا ہے کہ ہم امامت کو مانیں. تو میں نے کہا کہ اس کی بہت سارے جواب ہو سکتے ہیں, اس میں سے ایک ہی ہے کہ نبوت کے بعد امامت کو ماننے کی ضرورت یہ ہے کہ میں قرآن کی تفسیر کہاں سے لوں؟ اکرمہ سے لوں, قتادہ سے لوں, حسن بصری سے لوں, یا امام باقر علیہ السلام سے لوں, امام صادق علیہ السلام سے لوں, جہاں میں پیس آف مائنڈ میں ہوں کہ ان کا کہا ہوا ایز گڈ ایز جیسے رسول اللہ نے کہا ہے. پیس آف مائنڈ کا لفظ تو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے ہمارے یہاں پر. ہاں, پیس آف مائنڈ کا مطلب کیا ہے کہ آپ ایک ایسے راستے پہ چلیں جو تھوڑا مشکل بھی ہو, لیکن آپ پیس آف مائنڈ میں, یہ راستہ مجھے صحیح جگہ پہنچائے گا. یہاں پیس آف مائنڈ ہے. اس لیے کہ میں آپ کو یہ بات ایک اور حوالے سے سنا چکا ہوں, لیکن یہ سنیے گا. جب امام محمد باقر السلام کی شہادت ہو گئی تو امام جعفر صادق السلام کے پاس کچھ لوگ آئے تعزیت پیش کرنے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ اب وہ گزر گیا جو کہتا تھا قال رسول اللہ. امام باقر علیہ السلام براہ راست کہتے تھے قال رسول اللہ, جبکہ امام محمد باقر السلام کی ولادت ہے 57 ہجری میں, رسول اللہ کی وفات ہے 11 ہجری میں. تو وہ کہ جس نے اپنے باپ کو بھی فرض کیجیے نہ دیکھا ہو, کہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے کبھی باپ کا انتقال ہو گیا, بالکل بچپن میں باپ کا انتقال ہو گیا, تو جب وہ بڑا ہو جائے گا نا تو آپ اس کے باپ کی باتیں اتنی سنیں گے نہیں, اس لیے اتنے سے زندگی نہیں گزاری. کیا بات ہے.
ایک بچہ ہے 1 سال کا تھا، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، فرض کیجیے چچا نے پالا یا فقط ماں نے پالا، تو جب وہ بڑا ہوگا تو اپنی ماں کی بات تو کرے گا یا اپنے چچا کی بات تو کرے گا، یا مثلا ماموں نے پالا ہے تو اس کی بات تو کرے گا، لیکن باپ کو اس کو پتہ ہی نہیں، وہ صرف اتنا کہہ دے گا کبھی کبھی کہ میری والدہ یہ بتاتی تھی کہ والد اس طرح سے تھے بس، اور دادا کی بات تو بالکل ہی نہیں کرے گا۔ یہ کون بولتا ہے کہ جو 57 ہجری میں دنیا میں آئے ہیں اور ان کے جد کی وفات ہو گئی ہے یا شہادت ہوئی ہے 11 ہجری میں، کیا بات ہے؟ اور یہ کہہ رہے ہیں میرے جد کہتے تھے قال رسول اللہ۔ آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ سلسلہ عام سلسلہ نہیں ہے، یہ دنیا کے معیار کا سلسلہ نہیں ہے، دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا۔ حتیٰ آج ہم اپنے تمام ہمارے پاس میموریز ہیں، ہمارے پاس ویڈیوز رہتی ہیں، ہمارے پاس فوٹوز رہتی ہیں، اتنا ریکارڈ ہوتی ہے ہر چیز، اس کے باوجود بھی دوسری تیسری جنریشن سے اوپر لوگ بات نہیں کرتے، معلوم ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ جو امام باقر علیہ السلام کہہ رہے ہیں ڈائریکٹ قال رسول اللہ، میرے جد کہتے تھے، کیا بات ہے؟ یہ خود ایک معجزہ تھا۔ تو جب امام کی شہادت ہوئی تو امام صادق علیہ السلام کے پاس لوگ آئے اور کہا کہ ہم تعزیت کرنے آئے ہیں اور ہمیں بڑا افسوس ہے کہ وہ گزر گیا کہ جو کہتا تھا قال رسول اللہ۔ تو امام نے ان کی جانب دیکھا اور کہا قال اللہ تبارک و تعالی۔ صادق آل محمد علیہ السلام غور فرما رہے ہیں، یہ ہے وہ پیس آف مائنڈ امامت کے لیے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، کہ امام نے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں قال اللہ تبارک و تعالی ارادۃ الرب فی مقادیر امور تہبط الیکم وتصدر من بیوتکم۔ ارادہ رب اپنی تقدیروں کے لیے آپ کے قلب پر نازل ہوتا ہے، اس بیچ سے تقسیم ہوتا ہے۔ امام کی زیارت کا جملہ ہے، یعنی امام آپ کو اس طرح سے جوڑ رہے ہیں خدا سے کہ جہاں پر کوئی شک، ریب، ڈاؤٹ، ملاوٹ نہیں ہے، کہیں خالص سے سلسلہ، اس لیے ضرورت ہے امامت کی۔ اس لیے امام نے فرمایا، کتاب الکافی کی حدیث ہے، خود صادق علیہ محمد فرماتے تھے کہ حدیثی حدیث و ابی، حدیث و ابی حدیث و جدی، حدیث و جدی حدیث الحسین، حدیث الحسین حدیث و امیر المومنین، حدیث و امیر المومنین حدیث و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، و حدیث و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول اللہ عز و جل۔ یہ امام فرماتے ہیں، یہ کتاب الکافی ہی میں حدیث موجود ہے۔ یہ بالکل امام علیہ السلام نے سلسلے کو بہت خالص کیا۔ کیا بات ہے؟ میری حدیث میرے بابا کی حدیث ہے، میرے بابا کی حدیث میرے جد امام زین العابدین کی حدیث ہے، حدیث الجدی حدیث الحسین۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے کیا بات ہے؟ کہ میرے جد کی حدیث امام حسین کی حدیث ہے۔ ہر سلسلے میں یا امام نے رشتہ بتایا یا نام لیا، میری حدیث میرے بابا کی حدیث، میرے بابا کی حدیث میرے جد کی حدیث، میرے جد کی حدیث حدیث الحسین۔ صرف ایک لقب یہاں بکا، حدیث الحسین حدیث و امیر المومنین۔ کیا بات ہے؟ حسین کی حدیث امیر المومنین، مومنوں کے امیر کی حدیث ہے۔ کیا بات ہے؟ یہ امام سے سمجھایا ہے کہ اس پورے سلسلے میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ یہ اتنی خاص الخاص بات ہے۔ حضور مکرم جا رہے ہیں، امیر المومنین تشریف لا رہے تھے، امیر المومنین نے سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ ابن عباس سے روایت ہے، یعنی رسول اللہ کی زندگی میں وہ ظاہری حیات کا واقعہ ہے۔ حضور جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام یا امیر المومنین۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں مولا علی کو، اے امیر المومنین آپ پر میرا سلام ہو۔ تو ابن عباس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے امیر المومنین علی کو چچا زاد بھائی ہونے کی وجہ سے کہا یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ کہنے ابن عباس جب میں گیا معراج پر تو جنت کا کوئی دروازہ ایسا تھا نہیں کہ جہاں پر امیر المومنین علی کو کہہ کر سلام نہ کیا۔ کیا بات السلام علیکم یا امیر المؤمنین علیہ السلام صلوات اللہ صلی علی محمد وعلی دیکھیں اب ذرا غور کیجیے گا، میں چاہوں گا اگر آج وقت بچ سکا تو میں اسے کچھ عملی مثالوں کے ساتھ جوڑ سکوں کہ جب ہم امامت کے عقیدے کو مان رہے ہیں تو آج اس کا کیا ثمرہ ہے۔ لیکن یہ فنڈامنٹل آپ کے سامنے، فنڈامنٹلی ہم ایک بنیاد کو استوار کریں، اور وہ کئی مرتبہ آپ تک پہنچی ہوئی الگ الگ طریقے سے، لیکن اس کو بار بار پہنچانا بھی ضروری ہے۔ یا یوں رسول بلغ میں بات موجود ہے، بلغ یعنی بار بار پہنچائیے، کیا بات ہے؟ مبالغہ ہے اس میں۔
یعنی پہنچاتے رہیے. حضور مکرم نے آفیشلی تو ایک مرتبہ پہنچایا غدیر میں، لیکن یہ جو کہا نا کہ جو یہاں حاضر ہے وہ پہنچائے غائب تک، یہ اس بلغ پر عمل تھا کیا بات ہے. کہ یہ ریپیٹ ہوتا رہے. اب غور کیجئے گا کہ حضور نے کہا کہ کوئی دروازہ ایسا نہیں تھا جہاں پر امیر المومنین کہہ کر علی کو سلام نہ کیا گیا. اچھا، اس لیے یہ جو سلسلہ ہے اس میں ہم ذہنی سکون میں کہ جب ہم اس سلسلے سے جڑتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم رسول اللہ سے جڑ گئے، اولاد رسول ہیں. اور یہ وہ معاملہ ہے کہ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم قیامت میں ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. اس لیے ہے کہ یہاں پر کہا گیا کہ علی علیہ السلام کی ولایت اللہ کی ولایت، ان کی محبت اللہ کی عبادت. ابن عباس گزر رہے تھے ایک جگہ سے تو کچھ لوگ مولا علی پر سب و شتم کر رہے تھے. یہ ہوتا تھا سلسلہ. ابن عباس وہاں سے گزرے تو ابن عباس نے ان سے کہا کہ میں کیا سن رہا ہوں کہ تم اللہ پر سب و شتم کر رہے ہو. کہا نہیں، غلط فہمی ہوئی ہے آپ کو، ہم تو علی پر سب و شتم کر رہے ہیں. کہا یہ میں کیا سن رہا ہوں کہ تم رسول اللہ پر سب و شتم کر رہے ہو. کیا بات ہے. کہ نہیں، ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم علی پر سب کر رہے ہیں، رسول اللہ پہ نہیں. کہ جب علی پہ کر رہے ہو تو میں نے خود رسول اللہ سے سنا ہے کہ من سب علی فقد سبنی ومن سبنی فقد سب اللہ. جس نے علی کی حرمت کو پامال کیا اس نے میری حرمت کو پامال کیا، اور جس نے میری حرمت کو پامال کیا اس نے اللہ پر سب و شتم کیا. تو یہ سلسلہ اسے بار بار جوڑ کر یوں بتلایا گیا کہ ہم قیامت میں بلائیں گے ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ. اس کے بعد کیا ہے؟ اچھا، اللہ تعالیٰ اگر اس ترتیب سے کہے کہ جو ایک عام ترتیب ہے ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے تو جس کا امام ٹھیک ہوگا اس کے لیے یہ اجر، اس طرح سے نہیں کہا اللہ نے. اب ایک الگ انداز سے بات کی، فمن اوتی کتابہ بیمینہ، تو یاد رکھو کہ جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں ہوگا، فاولئک یقرؤون کتابیہ، تو بس وہی اپنی کتاب پڑھنے کے قابل ہوگا. کیا بات ہے. یہ کیا مزاج ہے؟ فاولئک یقرؤون کتابیہ. سورہ حقہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، جس کا نام اس کے دائیں ہاتھ میں ہوگا وہ کہے گا ہاں امقرؤ کتابیہ، پڑھو پڑھو پڑھو، بک آف ڈیڈس میری پڑھو. جیسے یہ کہ آج کوئی رزلٹ آتا ہے آن لائن، آج کل سسٹم میں آن لائن رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے، تو جو ڈسٹنکشن سے پاس ہوا ہے جس کو فخر ہے کم از کم اپنے رزلٹ پر، وہ فوراً اسٹیٹس اپڈیٹ کرتا ہے انسٹاگرام پر. مطلب کیا ہے؟ پڑھو. واٹس ایپ پہ اسٹیٹس کیوں کرے گا؟ کیونکہ وہ ساری دنیا دیکھے اسے فخر ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں ہوگا وہ کہے گا ہاں امقرؤ کتابیہ، دیکھو میری کتاب، کیونکہ اس کو فخر ہے. وہ کہے گا دیکھو میری کتاب پڑھو، میری کتاب پڑھو. اللہ اکبر. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے ہاں اقرا کتابک، یہ عام لوگوں کے لیے کہا ہے. تم خود دیکھو اپنی کتاب. ہاں کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج خود ہی کافی ہو تم اپنے حساب کتاب کے لیے، ہمیں ضرورت ہی نہیں. چیک یور سیلف. ٹھیک ہے، اس لیے کہ خود انسان کے اعضاء گواہی دے رہے ہوں گے. اب اس کے بعد کیا ضرورت رہ جائے گی؟ کیا اور ضرورت رہے گی کوئی اور فیصلہ کرے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم امام کے ہاتھ بلائیں گے، اور پھر جس کا نام اس کے دائیں ہاتھ میں ہوگا، سورہ حقہ میں کہا کہ وہ کہے گا میری کتاب پڑھو، اور سورہ اسراء میں یہ کہا فاولئک یقرؤون کتابیہ، وہی اپنی کتاب پڑھنے کے قابل ہوگا. ولا یظلمون فتیلا. اور کہا ہم ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کریں گے کسی کے اوپر. ہاں ہر انسان خود اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، رحم کریں گے، ظلم نہیں کریں گے. اس کے بعد یہ وہ ہو گیا کہ جس نے امام کی پیروی کی، تبعیت میں آیا، جس کا نام دائیں ہاتھ میں. تو دوسرا گروپ کون سا ہے، اسے کیسے بیان کیا؟ اب ویری نیکسٹ آیت ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی. اور یاد رکھو جو اس دنیا میں اندھا تھا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. کیا بات ہے. یہ دوسرا گروپ بیان ہو رہا ہے. جو اس دنیا میں اندھا تھا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. تو پروردگار یہ کون ہے؟ ہاں جنہیں امام نظر نہیں آ رہا تھا اپنا، اللہ تعالیٰ نے کہا وہ اندھے ہیں. تو جو دنیا میں اندھا تھا آخرت میں بھی بغیر امام کے ہے، امام برحق کے بغیر ہے، اندھا ہے وہ آخرت میں. یہ وہ آیت ہے کہ جس سے آیت اللہ محسن الحکیم نے سعودی مفتی کے سامنے اس قرآن کے باطن کو ثابت کیا تھا. 1968 کی بات ہے کہ جب وہ حج پہ گئے تھے اور آفیشیل مہمان تھے، اور اس وقت یہ سلسلہ رہتا تھا کہ چونکہ بہرحال عرب ورلڈ سے بھی تھے وہ، تو اس لیے سعودی رائل فیملی نے انہیں اپنا مہمان رکھا تھا. کنگ فیصل نے بھی انہیں خاص اہتمام کے ساتھ رکھا، ملاقات بھی کی. اور سعودی مفتی اعظم بن باز اس کا نام تھا، وہ بھی ملاقات کے لیے گئے آیت اللہ سید محسن الحکیم سے.
تو ایک ملاقات تھی ایز اے کرٹیسی، ظاہر ہے کہ آپ جب مل رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ اختلافی موضوعات کو تو نہیں چھیڑتے. تو اس میں بن باز نے یہ پوچھ لیا کہ میرا ایک سوال ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ شیعہ کہتے ہیں قرآن کا باطن بھی ہے، تو قرآن کے باطن پر کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ قرآن کا فقط ظاہر نہیں ہے باطن ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں کہ ہم اس پہ اس وقت بات کریں، کبھی اور بات کریں گے. تو انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ابھی بتائیے ہمیں. اب وہ بن باز تھے نا، وہ نابینا تھے. نام بھی یہی تھا ان کا، ہے نا. باز آتے نہیں تھے اپنی حرکتوں سے، لیکن نام یہی تھا. تو انہوں نے، چونکہ وہ نابینا تھے تو انہوں نے جواب دیا کہ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ قرآن کے باطن کو قبول نہ کریں تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا آپ قیامت میں اندھے اٹھیں گے، آپ خود اندھے اٹھیں گے. کیوں کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء میں کہا من کان فی ھذہ اعمیٰ وہو فی الآخرۃ اعمیٰ، جو اس دنیا میں اندھا ہوگا تو آخرت میں بھی اندھا ہوگا. تو اگر ظاہر کو لے رہے ہیں خالی تو پھر نابینا ہے آپ تو قیامت میں بھی نابینا اٹھیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا واقعا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا میں جو بھی نابینا ہو گیا، چاہے وہ وہاں کی شکم سے نابینا تھا یا بعد میں کسی حادثے کی وجہ سے ہو گیا، تو کیا آخرت میں بھی اندھا اٹھے گا؟ ظاہر نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا میں گمراہ تھا تو آخرت میں بھی گمراہی رہے گا وہ. تو قرآن کا باطن ہو گیا نا سارے دنیا پر، کہ ظاہر نہیں ہے باطن ہے. تو یہ آیت ہوتی ہے کہ آیت اللہ سین محسن حکیم نے ان سے کہا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جب ہم بلائیں گے امام کے ساتھ تو لوگ اعمال کے ساتھ نہیں آئیں گے، فقط امام کے ساتھ آئیں گے. یہ بذر میں رکھے گا. اور اعمال اسی کے چیک ہوں گے کہ جس کا امام ٹھیک ہوگا. اللہ تعالیٰ نہیں کہہ رہا کہ ہم تمہیں تمہارے اعمال کے ساتھ لے کر آئیں گے، ہم تمہیں تمہارے امام کے ساتھ بلائیں گے. تو پھر اب امام جب صحیح امام کے ساتھ آئے تو پھر اعمال چیک ہوں گے. تو جن کا نام ان کے دائیں ہاتھ میں ہے تو وہ کہیں گے کہ پڑھو میری کتاب کو. اور جو اس دنیا میں اندھا تھا تو آخرت میں بھی اندھا رہے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے قرآن میں بات کی. بس بات کو میں سمیٹ رہا ہوں. اس لیے ہے کہ آل محمد سے جو حسد رہا، میں نے عرض کیا مختلف، جب آپ جاتے ہیں ٹریول کرتے ہیں تو بہت سے سوالات ہوتے ہیں. تو ایک میرے عزیز نے، عزیز ہی کہوں گا، ظاہر ہے کہ برادر اسلامی ہوں، انہوں نے یہ سوال بھی کیا کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ یزید وہ دمسکس میں بیٹھ کر امام حسین علیہ السلام سے وہاں پر ان کو بیعت کے لیے مجبور کر رہا ہے اور امام حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے. تو کیا اس کی اتنی پاور ہے کہ امام حسین السلام کو مدینہ چھوڑنا پڑا؟ تو میں نے اسے یہ عرض کیا تھا کہ رہ کتنے گئے تھے خالد اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے مدینہ میں، اور تقریباً کو تو حسد تھا. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہم یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل. یہ تو حسد کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو حسد کرتے ہیں ان سے جنہیں ہم نے فضیلت عطا کی. امام نے کہا کہ نحن المحسودون، ہم ہیں وہ کہ جن سے حسد کیا جاتا ہے. بعد کے واقعات نے ثابت کیا کہ حتیٰ ائمہ میں سے بعض بھائیوں کو امام کے ان سے حسد ہو گیا. میں انشاءاللہ توفیق رہے گی تو میں پڑھوں گا امین شاہ صاحب کے یہاں امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی جو مجلس کی مناسبت سے. تو امام رضا علیہ السلام کے بھائیوں میں سے بعض نے قبول نہیں کیا امام کی امامت، انہیں حسد تھا کہ ہمارا بھائی کیوں امام بن جائے، تو قبول نہیں کیا انہوں نے. تو امام رضا علیہ السلام کو بعض لوگ تانا دیتے تھے کہ آپ کے بھائی جب آپ کی امامت کو نہیں مانتے تو ہم کیوں مانیں. تو امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ یوسف علیہ السلام کو کنہوں نے کنویں میں پھینکا تھا؟ کون تھے وہ؟ یوسف کے بھائی تھے نا. تو یوسف کے جو بھائی تھے انہیں حسد ہوا یوسف سے، تو یہ ممکن ہے. تو ائمہ علیہ السلام سے لوگوں کو چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فضیلت عطا کی تو اب تسلیم ہو جاتے. معاملہ حسد کا وہاں سے، میں نے کیا مثال دی تھی آپ کو، شیطان کو کیا ہوگا، کیوں ان کے سامنے جھکے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں جھکو. من حمأ مسنون، جبکہ اللہ تعالیٰ نے سڑی ہوئی کنکناتی سی مٹی سے بنایا تھا آدم علیہ السلام کو. یہ قرآن میں اللہ نے کہا سڑی ہوئی مٹی سے کیوں بنایا؟ مولا علیہ السلام نے فرمایا نظر العلم میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ایسی مٹی سے خلق کیا کہ کیونکہ قرآن کا لفظ ہے یہ، تو وہ بہت زیادہ خوشبودار اور لذیذ نہیں تھی کوئی کہ بہت خوبصورت سی یا اس کی خوشبو بہت اچھی سی، اس کا ظاہر بڑا اچھا ہو. اس لیے کہ اگر ایسے جوہر سے اللہ خلق کرتا تو پھر جھکنا آسان تھا وہاں پر. بہت سے لوگ تھے اس جوہر کی وجہ سے جھک جاتے، اللہ کے حکم سے نہیں جھکتے. ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ غرور پوری طرح سے ٹوٹ جائے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. عظمت رب محمد مولا محمد صلوات اللهم صل علی محمد محمد. محمد
پورا ٹوٹ جائے، تمہارا تکبر پورا ٹوٹ جائے. کیا بات ہے. ہم بنا رہے ہیں سڑی ہوئی مٹی سے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں جھکو تو جھکو. تو اس لیے وہاں بھی شیطان کو حسد تھا، تو یہاں بھی ائمہ علیہ السلام سے لوگوں کو حسد تھا. مولا علی نے فرمایا، میں اس کلام کو آپ کی خدمت میں عرض کر کے جا رہا ہوں مصائب پر. مولا نے کہا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ زعموا انہم الراسخون فی العلم، وہ خود یہ سمجھنے لگے ہیں کہ وہ راسخون فی العلم ہے. کیوں؟ کذباً، جھوٹ بولتے ہوئے، وبغیا علینا وحسدا، ہم سے بغاوت کرتے ہوئے اور حسد کرتے ہوئے وہ یہ سمجھنے لگے کہ وہ راسخون فی العلم ہے. جبکہ کیا فرمان ہے میرے مولا کا، جبکہ رفعنا اللہ ووضعہم، فرمایا کہ جبکہ اللہ نے ہمیں بلند کیا، انہیں پست رکھا. وادخلنا واخرجہم، اللہ نے ہمیں مسجدوں میں داخل کیا، انہیں خارج کر دیا. سب کے دروازے بند ہو گئے، سوائے لیجیے میرے والد کے دروازے کو. اللہ اکبر. اللہ نے ہمیں مسجدوں میں داخل کیا اور انہیں خارج کیا، اور اللہ نے جو ہمارے لیے حلال کیا وہ ان کے لیے حرام کیا. ان کے لیے حرام تھا اس کیفیت میں جو نجاست کی کیفیت ہے، مسجد سے گزرنا. یہاں چونکہ طہارتیں ہی طہارتیں تھیں، تو فرمایا لا یحل ان یجنم فی ھذا المسجد الا انا وعلی. یہ میں اہل سنت منابع سے سنا رہا ہوں آپ کو کہ حضور کے قریبی لوگوں نے، میں نام یہاں نہیں ذکر کرنا چاہتا، قریبی ترین لوگوں نے بھی آ کر کہا کہ کیوں آپ نے خالی علی کے لیے اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ جب چاہے مسجد میں آ جائیں، اور جو ان کا دروازہ کھلا ہوا جو ہمارا بند ہے. مولا نے کہا کہ کچھ لوگوں کو حسد ہوا اس لیے کہ اللہ نے ہمیں داخل کیا، انہیں خارج کر دیا. تو کیوں خالی علی کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور ہمارا دروازہ کیوں بند ہے؟ تو حضور نے اس وقت یہ کہا کہ علی کا دروازہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کھلوایا، کسی اور کا دروازہ اپنی مرضی سے بند نہیں کیا. جس دروازے کے کھولنے کا اللہ نے حکم دیا وہ دروازہ کھول دیا، جن دروازوں کو بند کرنے کا اللہ نے حکم دیا میں نے بند کروا دیا. اور پھر فرمایا کہ تم اس حالت میں نہیں گزر سکتے اس مسجد میں. اگر تمہارا دروازہ مسجد کے اندر کھلا ہوا ہے، گھر ہے، ایک دروازہ مسجد کے اندر کھلتا ہے تو لوگ ہر حالت میں چلے جاتے تھے، تمیز نہیں تھی چونکہ. اب علی وہ ہے کہ جن کی ماں گئی ہے خانہ کعبہ میں، علی دنیا میں آئے. آپ مسجد کی تو بات ہی نہیں ہے یہاں پر. ہاں، خانہ خدا اللہ نے کھول دیا تھا کہ آئیے. تو اب کیفیت یہاں پر یہ ہے کہ حضور نے کہا کہ میں اور لا یحل ان یجنب فی ھذا المسجد، اس کا ترجمہ میں کیسے کروں کہ حلال نہیں ہے کسی کے لیے بھی کہ وہ اس مسجد میں آئے اس کیفیت میں جو کیفیت ہے. تم نہیں گزر سکتے. اب ائمہ علیہ السلام پر میں نے عرض کیا کہ آیت تطہیر گواہ ہے کہ ان کو نجاست طاری نہیں ہوتی، نعوذ باللہ من ذالک، ایسا کچھ ہے نہیں. حضور نے کہا الا انا وعلی، میں اور علی ہر کیفیت میں. اگر اس کا میں سادہ ترجمہ کروں تو یہ ہے کہ تم اس مسجد میں اس حالت میں گزر نہیں سکتے، میں اور علی اس مسجد میں صاحب اولاد بھی ہو سکتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یا کہنے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. صلوات اللہم صلی علی محمد. کبھی اس پہ گفتگو ہو تو تفصیل سے بیان ہو کہ کیا کچھ آل محمد کے لیے حلال تھا کہ جو اللہ نے باقیوں پر حرام کیا. ہاں، حجاب رکھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، پردہ ڈال دیا کہ دیکھو بہت سی چیزیں جو تمہارے لیے حرام ہیں وہ ہم نے آل محمد کے لیے حلال کی ہیں، اس لیے کہ وہ ان کے معیار کے مطابق ہیں. تم اپنی اوقات کو سمجھو، تم نہیں آ سکتے، وہ آئیں گے. سکھاتے رہے کہ مولا علیہ السلام کی ولادت کے بعد آپ کو ایک روایت بھی ایسی نہیں ملے گی کہ کعبے کو ابھی دھویا گیا ہو. ہاں، نہیں ایسا. بہرحال تو یہ وہ امامت کا پاکیزہ سلسلہ تھا کہ اللہ نے کہا یہاں سے جڑ کر آؤ میرے پاس. اب اس کا بہت سارے عملی ثمرات ہیں اس وقت بھی، اور اس میں سے ایک یہ ہے کہ جہاں دنیا اس وقت گمراہیوں میں ہر طرف اندھیروں میں،
تو حضور نے کیا کہا تھا؟ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، حسین ہدایت کا چراغ، نجات کی کشتی ہیں. اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے، اس جملے کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے کہ کب تک حسین ہدایت کا چراغ ہے تو کب تک نجات کی کشتی ہے. ہاں، تو جب تک زمین و آسمان ہے، اس لیے اللہ نے اپنے عرش کے دائیں طرف یہ لکھا ہوا ہے. یعنی کائنات کی ہیڈ لائن یہ ہے کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے. تو واحد راستہ یہ تمام تر خرافات اور تمام تر گمراہیوں میں جہاں ہم اس کیفیت میں ہیں، وہ کہتے ہیں ایک مثال تو تھوڑا اس طرح سے نہیں کہ میں اس کو تفصیل میں کھولوں یہاں پر، لیکن بہرحال ایک شخص تھا کہ جس کا باپ کفن چور تھا. تو اس کفن چور باپ سے وہ بڑا پریشان ہو گیا کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بھائی کفن چور باپ کا بیٹا ہی ہے. تو اس نے کہا کہ میں کیا کروں ایسا کہ لوگ مجھے نہ کہیں کفن چور کا بیٹا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم کفن چوری کرنے کے ساتھ خدا نخواستہ مثلا اس میں دری بھی کر لو. تو لوگ یہ کہتے تھے کہ باپ بڑا اچھا تھا، فقط کفن چوری کرتا تھا. ہاں، یہ تو بالکل ہی گیا گزرا. اس وقت کیفیت یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے تھے اپنے اطراف میں بڑا کامن ہو گیا تھا کہ بغیر نکاح کے لوگ رہ رہے ہیں، چاہے اپنے طریقے کے مطابق بھی نکاح نہیں کر رہے وہ، اس لیے کہ وہ نکاح کو ایک برڈن بنا دیا، ایک بوجھ بنا دیا. اب ہم کہتے ہیں کہ کم از کم مرد اور عورت تو رہ رہے تھے ساتھ میں، ہاں بغیر نکاح ہی کے رہ رہے تھے، کم از کم ایک فطری طریقے سے تو رہ رہے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم پستیوں میں ایک کے بعد ایک پستی میں گر رہے ہیں. اب وہ کانسیپٹ ہے کہ آگے جا کے جو کہا جا رہا ہے کہ جناب مرد اور عورت بھی چھوڑ دیں، اب روبوٹ کے ساتھ رہیں. یہ باتیں تو ہو رہی ہیں، ہاتھ سے ہو سکتا ہے 5-10 سال بعد یہ بڑا کامن ہو آہستہ آہستہ. روبوٹ کے ساتھ رہنے کا کیا فائدہ؟ آپ کے مزاج کے مطابق ہے. دوسرا یہ کہ جب کبھی اس نے کچھ کہا یا کچھ بولا اور آپ نے اس کو سوئچ آف کرنا تو کر دیا. بیوی میں تو ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں، وہ تو بہت سو غور کا سوئچ آف کرتے. تو اب بات یہ کہ ہم نے سوئچ آف کیا، ہم نے کہا جھنجٹ ختم، اب کل دیکھیں گے اس کو، ہمیں ابھی ٹینشن چاہیے ہی نہیں. یہ آہستہ آہستہ بڑھ رہا انسان اس طرف کہ اس کا کوئی ہیومن کانٹیکٹ باقی نہ بچے کسی سے، ایک خیالی اور ورچوئل دنیا میں رہے بس. اور بہت کچھ اس طرح سے بھی آ گیا کہ جس کی تفصیلات آپ بھی پڑھتے رہتے ہیں تو ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں. کہتا یہ کہ جو ورک فرام ہوم کا سلسلہ ہے اس میں بھی ہم کچھ ایسا ایجاد کر لیں کہ وہ اپنی آنکھوں پہ یوں پہن لے کہ وہ اپنے آپ کو محسوس ہی کرے کہ جیسے وہ آفس میں، جبکہ وہ اپنے گھر پر ہے. تو اس کا ویسے کوئی تعلق نہیں ہے عام انسانوں کے، لیکن وہ کام کرنے کی حد تک اسے یہ ماحول لگے کہ جیسے میں آفس ہوں، سب کو ایسا لگے کہ جیسے ساتھی بیٹھے میں چلے. اور باقی عزیزوں اور رشتہ داروں اور چچا اور ماموں اور پھپھی اور خالہ وغیرہ تو بات ہی ختم ہو گئی نا. اولاد بھی نہ ہو زیادہ آگے، اگر ہو گئی تو ایک اولاد اور 2، اس سے زیادہ نہ ہو. اور اسی طرح سے زندگی گزرے کہ وہ انسان اپنی ایک تخیلاتی دنیا میں رہے فقط. اس کے بڑے آپ فوربس میں دیکھیے گا ایک آرٹیکل چھپا تھا، ہیج فنڈز جو مینج کرتے انہوں نے ایک ریسرچ کر کے ایک آرٹیکل چھاپا. انہوں نے کہا کہ 2030 تک تقریباً یو ایس اے میں 50% خواتین وہ سنگل ہوں گی، سنگل مدر 50%، بہت بڑا عدد ہے. اور اس کے لیے ایک لفظ انہوں نے کہا کہ فیم اکانومی، اس لیے کہ جب ایک خاتون تنہا رہتی ہیں تو زیادہ خرچ کرتی ہیں، خود بہت زیادہ خرچ کرتی ہیں. یہ ایک فطرت ہے، انسان ویسے بھی اگر تنہا رہے، فیملی کے ساتھ رہ رہا ہے، جب فیملی کے ساتھ ہوتا ہے اس کا انشورنس بھی کم ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبل ہے تھوڑا. جیسے ہی کوئی آپ وہ سنگل ہوئے، اس کا مطلب ہے کہ اس میں رسک زیادہ ہے، اس لیے کہ بے سروں پر اسپینڈنگ زیادہ ہے، ڈپریشن زیادہ ہے. جب کوئی انسان سنگل رہ رہا ہوتا ہے تو اسے ویلیڈیشن بھی چاہیے ہوتی ہے دوسروں سے. شوہر زوجہ کی ویلیڈیشن ایک دوسرے سے ہو جاتی ہے، لیکن اسے ویلیڈیشن چاہیے کہ لوگ میری تعریف کریں، مجھے اچھا کہیں. تو زیادہ میک اپ ہے، زیادہ کپڑے ہیں، زیادہ شو آف ہے. جتنا زیادہ الگ الگ رہ رہے ہیں تو 2 گھر ہیں، ہوم اپلائنسز 2 ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ خرچے بڑھاتے جائیں. انہوں نے کہا فیم اکانومی کا مطلب ہے کہ جتنا سنگل کر دیں گے اتنا زیادہ اسپینڈ ہوگا. یہ آپ یہ نہ سمجھیے کہ خالی اس کا ایک اخلاقی پہلو ہے جہاں شیطان آ کر تباہ کر رہا ہے سوسائٹی کو، اور اس کا بلینز آف ڈالرز میں اکانومی میں انوالو ہے، تو انہیں تو چاہیے ہی. اب جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں اس کی میں نے ہلکی تصویر آپ کو اس طرح سے پیش کی کہ آپ خود بھی ان باتوں کو سنتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں.
نجات کیا ہے؟ بیک ٹو دا بیسکس. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ. یا آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں. جب آپ نے اپنے بچے کو جوڑ کے رکھا ہے امام حسین علیہ السلام کے فرش سے, اس کے لیے آپ کو محنت کرنی, اس کے لیے الگ سے ایک محنت کرنی. چونکہ ہم جس سسٹم سے آ رہے تھے تو تقریباً ہر ایک انسان خود بخود جڑ جاتا تھا. اب شاید ایسا نہیں ہے. اس کے لیے آپ نے محنت کرنی. ایک دفعہ جب اس کا کنیکشن استوار ہو گیا, اس کی علامت کیا ہے؟ جو اذن دخول کی علامت ہے. وفات الجنان میں شیخ عباس قمی نے کیا لکھا ہے کہ اذن دخول پڑھیے آپ, مولا کے حرم میں داخل ہونے کی اجازت. اور اگر آنکھیں نم ہو جائیں تو سمجھ جائیے کہ مولا کی جانب سے اذن عطا ہو گیا. اس کنیکشن کی علامت کیا ہے کہ جب آپ یہ محسوس کریں کہ بچہ بیٹھا ہے فرش پر اور وہ رو رہا ہے امام حسین کے غم, اس کا مطلب ہے کہ اس کا تعلق جڑ گیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عظمت فرش عزائے حسین علیہ السلام ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی فرش عزائے امام حسین السلام سے جڑ جائے تو معصوم تو نہیں بن جاتا. بہرحال کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ گمراہ ہو جائے خواہشات نفسانی کی وجہ سے, لیکن امام حسین کا کنیکشن اسے پھر بھی لا کر لے کر آتا ہے. خدا سے دور ہو چکے ہوں تو صراط مستقیم پر امام حسین لے کر آتے ہیں. امام حسین کا ذکر معنویت کے راستے کا جی پی ایس ہے, کیا تھا. جی پی ایس کو دیکھتے ہیں کہ میں صحیح ٹریک پر ہوں یا نہیں ہوں. امام حسین علیہ السلام کے ذکر سے آپ اپنے آپ کو جوڑتے ہیں تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ ہم صحیح راستے پر ہوں. اس لیے کہ اس راستے کی رسول اللہ نے ضمانت لی ہوئی تھی, کیونکہ یہ ہے ہدایت کا راستہ, یہ ہے نجات کی کشتی. یہاں پر بات واضح. تو اس کے لیے ساری محنت, 1 پوائنٹ ایجنڈا, ساری محنت آپ نے اپنے آپ کے لیے, بچے کے لیے کس بات پہ کرنی؟ جوڑ کے رہے اہل بیت سے. اس کے لیے آپ نے اس کو, ہو سکتا ہے کہ وہ اتنا زیادہ فیملیئر اس مزاج سے نہ ہو سکے جو ہماری مجلسوں کا طریقہ ہے, تو آپ خود اپنے لیے اہتمام کیجئے, کچھ اس کو جوڑیں امام حسین علیہ السلام سے. اس سے گفتگو کرنی ہے آپ نے, اس کو زیارت پہ لے کے جانا ہے. مجلسوں میں آپ امام حسین کے لیے سنتے ہیں, کتابوں میں آپ امام حسین کے لیے پڑھتے ہیں, نجف سے کربلا واک میں آپ امام حسین کو دیکھتے ہیں. ہے نا, اس معجزہ حسینی کو آپ دیکھتے ہیں. کون ہے جو 14 سال پہلے گزر چکا تھا تو آج اس کا عشق کتنا زندہ ہے. یہ جو خدمت کر رہا ہے اور یہ جو پیروں میں پڑھ کر ریکویسٹ کر رہا ہے کہ میں خدمت کروں, تو کیا یہ کوئی چھوٹے فرد کو, کوئی چھوٹے قبیلے کا یا کوئی چھوٹے خاندان کا ہے, یا اس کے پاس کوئی اسٹیٹس کم ہے دنیا کا؟ یہ کیوں قدموں میں بڑھا ہوا ہے؟ اس لیے کہ اس کی نسبت امام حسین سے, ورنہ اور کیا ہے. کہیں نہ کہیں سے ہمیں اپنی اس نسل کو جوڑنا ہوگا, اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ اگر ہم اس پہ کامیاب ہو گئے تو پھر اس کے بعد وہ کم از کم عقیدے کے معاملے میں راستے پہ رہتا ہے. عمل کے معاملے میں گمراہ بھی ہو جائے تو پھر آ جاتا ہے, چونکہ عقیدہ اس کا اسٹرانگ ہوتا ہے. بہت اچھے, سبحان اللہ. کیا بات ہے, بے شک بے شک. اس لیے ہے کہ امام حسین, مظلومیت وہ شے ہوتی ہے کہ جس سے جڑنا آسان ہوتا ہے. آپ غور کیجئے گا, امام حسین علیہ السلام کی شجاعت بے مثال ہے, لیکن ہم سے یہ نہیں کہا گیا کہ جب پانی پیو تو حسین کی بہادری کو یاد کرو, پانی پیو تو حسین کی مظلومیت کو یاد کرو. اس لیے کہ مظلومیت سے تعلق جوڑنا وہ انسانی فطرت میں, ہاں, اس کا قلب جڑتا ہے ہر انسان کا ایک مظلوم سے جو پیاسا تھا. تو کیوں امام حسین کی پیاس کو بار بار یاد کیا گیا؟ تو اپنے آپ کو اس سلسلے سے جوڑیں کہ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے جڑوایا امام حسین سے, اور وہ ہے مظلومیت. زیارت ناہیہ میں دیکھیں مظلومیت, ائمہ الاسلام کی روایات میں دیکھیں مظلومیت امام حسین علیہ السلام. ہاں, اور میں نے علامہ رشید ترابی صاحب علیہ اللہ مقامہ ان کی گفتگو میں جملہ سنا ہے کہ عاشور کے دن کے بعد جو سب سے بڑے مصائب کا دن ہے وہ ہے یکم صفر المظفر, بیویوں کا شام میں داخل ہونا. آپ ذرا سوچئے گا, 10 محرم الحرام حسین شہید ہوئے, یکم صفر المظفر حسین کی بہن دربار میں تھی, 20 دن بعد حسین کی خواہر دربار میں تھی. 10 محرم شہادت, اللہ اکبر. تو یہ جو دربار میں آنا ہے, عابد بیمار, جبکہ وہ بیمار تھے اس مشیت سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے کربلا تک,
لیکن چونکہ بیماری کی کیفیت ایسی ہے اور اس بیماری کی کیفیت ہی سے سارے مصائب آگے ہیں، اس سلسلے میں اب ان کا لقب ہی ہو گیا عابد بیمار. تو وہ اپنی بیڑیاں سنبھال کر جا رہے ہیں دربار میں، اور بیویاں ایک بیوی کے ساتھ دوسری بیوی وہ ساتھ چل رہی ہیں دربار کی طرف. ابھی جب یہ شام پہنچے ہیں تو منادی ندا دے رہا تھا کہ باغیوں کا خاندان آیا ہے. اتنے میں بوڑھا شخص جو مسجد میں تھا اس نے یہ اعلان سنا اور وہ باہر نکلا. اس نے آ کر دیکھا کہ ایک مرد ہے خالی اس پورے کاروان میں. تو اس سے آ کر کہا کہ فضحکم اللہ، اللہ نے تمہیں تو ذلیل کر دیا. اب یہ شام میں داخلے کا منظر ہے اس وقت. اللہ نے تمہیں رسوا کیا، نعوذ باللہ. امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا تو مسجد سے آیا ہے تو کیا تو نے قرآن پڑھا ہوا ہے؟ اس نے کہا قرآن تو میں پڑھا ہوا ہوں. امام نے کہا کہ کیا سورہ احزاب کی آیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا پڑھ رکھی ہے؟ اس نے کہا جی میں نے پڑھ رکھی. کہ سورہ شورا کی آیت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى پڑھ رکھی ہے؟ اس نے کہا میں نے پڑھ رکھی ہے. امام نے کہا فآت ذی القربى حقہ، ذی القربى کو ان کا حق دو. یہ پڑھ رکھی ہے تو نے آیت؟ کہتا ہے میں نے پڑھ رکھی ہے. لیکن تمہارا کیا تعلق ہے ان آیتوں سے؟ امام علیہ السلام نے کہا کہ جس رسول پر یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں نحن آل محمد، ہم اسی محمد کی آل ہیں. اسے یقین نہیں آیا، اس بوڑھے کو یقین ابھی نہیں آیا. اس نے کہا کہ للہ انتم آل محمد، خدا کی قسم کھا کر کہو کیا تم ہی آل محمد ہو؟ امام نے کہا نحن واللہ آل محمد، خدا کی قسم ہم ہی آل محمد ہیں. یہاں اس نے یہ سنا، اس نے کہا اچھا نام بتلانا اپنا. والا نے کہا علی. کا بیٹے کس کے ہو؟ کہا حسین کا. کہ وہی حسین جو فاطمہ کا بیٹا ہے، اس کے بیٹے ہو؟ امام نے کہا کہ حسین ابن فاطمہ کا سر یہ نوک نیزہ پر بلند ہے اور میں اس حسین کا بیٹا ہوں. بوڑھا تھا چونکہ جہالت کی وجہ سے گمراہ تھا اور امام نے اسے علم عطا کر دیا. اس نے کہا کہ اے فرزند رسول، اے فرزند حسین ابن فاطمہ، مجھ میں اتنی طاقت تو نہیں ہے کہ میں تلوار سے جہاد کر سکوں ان کے سامنے، لیکن مجھے اتنی اجازت دیں کہ میں یہ جو اونٹ چل رہے ہیں بیویوں کے ان کے سامنے لیٹ جاؤں اور یہ اونٹ مجھے کچلتے ہوئے چلے جائیں تاکہ میدان محشر میں رسول اللہ کے سامنے یہ کہہ سکوں کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کی بیٹیوں کو بے پردہ نہیں دیکھا تھا، میں نے فاطمہ کی بیٹیوں کو بے پردہ نہیں دیکھا تھا، مجھے اجازت دے کہ میں یہاں اونٹوں کے سامنے لیٹ جاؤں. اللہ اکبر. یہ ہے شام میں داخلہ. اس پر یقین جانیے ساری زندگی انسان پڑھتا رہے اور روتا رہے تو اس کیفیت پر گریے کا جو حق وعدہ نہ ہو سکے. اب امام علیہ السلام یہ فرماتے ہیں، نعمان بن منذر مدائنی امام کے پاس آ کر بیٹھا کرتے تھے. تو امام علیہ السلام ہمیشہ اپنے پائے مبارک پر بلا تشبیہ ابا کو ڈال کے رکھتے تھے. ابا امام کے پیروں سے کبھی ہٹتی نہیں تھی. ایک بار منحال کا یہ بیان ہے کہ میں آیا، بے وقت آ گیا تھا، یعنی بغیر اطلاع دی جب میں آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ابا ہٹی ہوئی تھی اور میری نگاہ پڑی امام کے ساتھ مبارک پر. تو میں نے دیکھا کہ گوشت نہیں ہے، فقط ہڈیاں رہ گئی. تو میں نے امام سے پوچھا کہ اے فرزند رسول، اے مولا یہ گوشت کہاں گیا؟ ہڈیاں رہ گئی فقط پیروں میں. امام نے کہا منحال مجھے کربلا سے شام اس حالت میں لے جایا گیا کہ میرے پیروں کو اونٹ سے باندھ دیا گیا، لہذا گوشت ختم ہو گیا، فقط ہڈیاں رہ گئی منحال. یہ ہے بیمار امام سید سجاد. قافلہ سالار ہیں، شام میں داخل ہوئے. تو نعمان بن منذر مدائنی سے امام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ مصائب شام میں گزرے اور 7 ایسے مصائب آئے ہم پر کہ ان کے بعد ہر مصیبت کم تھی. یعنی آپ تصور فرمائیے گا کہ امام نے کہا کہ کربلا کے مصائب بھی ویسے نہیں تھے جیسے شام کے مصائب تھے. علی اکبر کے کلیجے کا زخمی ہو جانا، علی اصغر کا گلا چھد جانا، قاسم کا لاشا پامال ہو جانا، یہ ساری مصیبت امام نے کہا، لیکن شام کے جو مصائب تھے
ہاں اس لیے فرماتے تھے الشام الشام الشام. اور پھر فرمایا امام نے, میں اللہ جانے کتنے آپ تک پیش کر سکوں, 7 مرحلے امام نے سنائے. کا پہلی منزل یہ تھی کہ جب شام میں داخل ہوئے تو یہ ظالم تلواروں کو بے نیام کر کے اور نیزوں کو ہماری جانب رخ کر کے کھڑے ہو گئے, اور نیزوں کی انیاں وہ کبھی بیویوں کو مارتے تھے, کبھی میرے سر پہ مارتے تھے, اور رقاصاؤں کو بلا کر ہمارے سامنے رقص کروایا جاتا ہے. یہ پہلی منزل نعمان بن منذر سے بیان کی امام نے. فاطمہ سلام اللہ علیہا صاحب چادر تطہیر, ان کی بیٹیاں ان کے سامنے رقاصائیں رقص کر رہی تھیں, مغنیاں عورتیں گانے گا رہی تھیں. امام نے کہا پہلی کیفیت یہ تھی. دوسری کیفیت یہ تھی کہ ہم پر گرم پانی اور آگ پھینکی جاتی تھی. امام نے فرمایا کہ نعمان میرا امامہ جل گیا لیکن میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, میرا سر زخمی ہوتا رہا, سر پر آگ بجانے والا کوئی نہیں تھا. تیسری منزل سنیں گے, یہ بہت سخت ہے. امام نے کہا کہ شہداء کے سروں کو بیویوں کے سامنے بلند کیا گیا. اس لیے یہ بیوی ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے بھی کہا تھا کہ اے شمر تو اپنے سپاہیوں سے کہے کہ وہ سروں کو لے کر آگے چلیں تاکہ لوگ سروں کو دیکھیں اور ہمارے بے حجاب چہروں کو نہ دیکھیں. تو لیکن اس ملعون نے یہ کیا کہ ہر بیوی کے ساتھ ایک ایک شہید کا سر, تاکہ لوگ جب سر کو دیکھتے تھے ساتھ میں بیوی کو بھی دیکھتے تھے. لیکن ذرا غور کیجئے گا, امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ان سروں کو نیزوں پر اچھالتے تھے اور زمین پر گرا دیتے تھے, اور اونٹوں کی ٹاپوں تلے ان سروں کو روکتے تھے. میں شام میں داخلے کا منظر پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. یہ ہے داخلہ اہل حرم شام میں. سفر و مظفر کی ابتدائی تاریخوں میں اگر یہ مسائل نہ پڑھو تو کب پڑھے جائیں گے. امام نے تیسری کیفیت یہ بیان کی کہ نعمان چوتھے مسائل ہم پر یہ آئے کہ ہم جہاں جہاں سے گزرتے تھے وہاں سے یہ آواز دیتے تھے کہ انہیں گھسیٹو, اس لیے کہ خوارج ہیں اور خوارج کی سزا موت ہے. پانچویں کیفیت امام نے بیان کی کہ ہمیں یہ لے گئے یہودیوں کے محلے میں. صبح کو اہل بیت داخل ہوئے اور شام تک دربار نہیں پہنچے تھے, تو وہ یہودیوں کے محلے سے لے جا کر اعلان کرتے تھے کہ یہ اسی کی بیٹیاں ہیں کہ جس علی نے تمہارے باپ داداؤں کو مارا تھا, تو آج آ کر بدلہ لینا چاہو تو لے لو. اب امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی ہم پر لکڑیاں پھینکتا تھا اور کوئی مٹی پھینکتا تھا. ایک روایت میں نے باقاعدہ کتاب میں نہیں دیکھی لیکن صاحبان ممبر سے سنی ہے, اور عجب نہیں کہ یہ کیفیت ہوئی ہو کہ جب اس طرح سے یہ انتقام لینے کے لیے آئے کچھ لوگ, تو حضرت مسلم کی زوجہ بی بی رقیہ وہ آگے بڑھ کر اور مٹی پھینکنے والوں سے کہتی تھی کہ اگر علی سے بدلہ لینا ہے نا تو مجھ سے لو, میں علی کی بیٹی ہوں. زینب نبی کی بیٹی ہے, میں علی کی بیٹی ہوں. علی کا بدلہ زینب سے نہ لو, میں ہوں زوجہ مسلم, میں علی کی بیٹی ہوں. اگر ماننا چاہتے ہو علی کی نسبت سے تو مسلم ابن عقیل کی زوجہ وہ محافظہ بن گئی بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی. یہ پانچویں منزل تھی. چھٹی منزل یہ آئی کہ امام علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں غلام فروشوں کے بازار میں لے گئے. اب اس کی کیفیت تو میں آگے نہیں پڑھ سکتا, اللہ اکبر, چونکہ امام نے خود یہ فرمایا ہے کہ مجھے ترک اور دیلم کے غلاموں کی طرح کھینچا گیا. لیکن بس روایت میں نے اتنا پڑھا ہے کہ اللہ کا کرنا کچھ ایسا ہوا کہ یہ کنیزوں کے بازار میں اور غلاموں کے بازار میں ہمیں فروخت نہ کر پائے, اس لیے کہ آواز ضرور لگاتے تھے کہ ہم غلاموں اور کنیزوں کو لے کر آئے ہیں. اب وہ کیا کیفیت تھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے, اس لیے کہ بہرحال مصائب کی ایک وہ حد تھی کہ جہاں پر اس سے زیادہ اجازت نہیں تھی آگے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو اذن ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل بیت کو جو طہارت و مقام عطا کیا ہے اس میں اللہ کی مشیت یہ نہیں تھی کہ غلام اور کنیز بنا کر کسی کو بیچا جائے. اللہ اکبر, یہ لفظ میرے لیے کہنا بڑا سخت ہے, میرا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے. اور ساتویں کیفیت آخری منزل پر میں آگے آپ کی سرائے بلند ہو گئی ہیں. امام علیہ السلام نے کہا کہ پھر جب ہم زندان میں گئے, شام کے زندان میں جب ہم پہنچے تو وہاں زندان ایسا تھا کہ جہاں پر کوئی چھت نہیں تھی. آپ نے گرمی محسوس کی ہے نا, جو شام کی گرمی کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں. کہتے ہیں گرمی سے بچے ایسے جھلس جاتے تھے
لہذا شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے حصے کا پانی بھی بچوں کو دے دیا، اور بیوی نے بیٹھ کر جب نماز شب پڑھنا شروع کی تو سید سجاد نے زندان شام میں کہا وہ بھی اماں آج میں کیا دیکھ رہا ہوں، آپ نے تو شام غریبہ بھی بیٹھ کر نماز نہیں پڑھی۔ علی کی بیٹی زندان شام تک پہنچتے اتنی خستہ ہو گئی کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا پڑی۔ لہٰذا امام نے کہا شام غریبہ جب بھائی کا پامال لاتا تھا اس وقت بھی جس زینب نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی، زندان میں بیٹھ کے نماز پڑھی۔ کہے بیٹا سچا پانی اور غذا کی مقدار اتنی کم ہوتی ہے کہ میں نے اپنے حصے کی غذا بچوں کو دے دی، آج کئی دن گزر گئے، زینب بھوکی نہیں تھی، زینب پیاسی نہیں تھی۔ بس یہ مسائل سنتے جب ہماری یہ کیفیت ہے، سجاد جنہوں نے دیکھا تھا 34 سال میں کہتے رہے اچھا جب کوئی تسلی دیتا تھا کہ مولا شہادت تو میراث ہے، فرماتے تھے کہ یہ بھی میراث ہے کہ ایک رسی میں 12 گلے بندھے ہو۔ علی کی بیٹی کا سر کھلا، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ میرے مولا زین العابدین سید الساجدین جنہیں قیامت میں پکارا جائے گا زین العابدین کہہ کر، وہ ہے زین العابدین۔ ان کی خدمت میں توسل کرتے ہیں۔ امام زین العابدین اتنے مظلوم ہیں، آج تک ان کی قبر مسمار ہے جنت البقیع میں۔ آپ سوچیں امام زین العابدین اتنے غریب ہیں کہ وہاں کوئی ایک چراغ نہیں ہے، ہاں وہاں کوئی جری نہیں ہے، امام کی قبر پر کوئی گنبد نہیں ہے، وہاں پر کوئی زیارت نہیں پڑھ سکتا، اتنے مظلوم ہیں امام زین العابدین علیہ السلام۔ یا ابوالحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین ایھا السجاد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمنا کہ بین یدی حاجاتنا یوم